Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Today we are going to talk about World War One. آج ہم ورلڈ وار ون کے کچھ ڈیپ ایشوز پہ بات کریں گے اور یہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کے لیے کیونکہ اسپیشلی اس میں ہم کازز افیکٹس اور سولوشنز کی بات بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ وار ٹو ہوتی ہے کیا ہم نے ورلڈ وار ون سے نہیں سیکھا تھا جو ورلڈ وار ٹو ہو گئی. تو دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو کیسے ریزن ہوئی ورلڈ وار ون کی. تو جڑیے رہیے اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو ایک نئی معلومات فراہم کر سکے. پہلی جنگ عظیم ایک تاریخی بیان. سن 1914 تھا. یورپ ایک بارود کی ڈھیر کی طرح تیار کھڑا تھا جس میں دشمنی، خوف، سازشیں اور طاقت کی لالچ نے خطرناک چنگاریاں بھر دی تھیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے یورپی طاقتیں جرمنی، برطانیہ، فرانس، روس اور آسٹرو ہنگری اپنی فوجیں بڑھا رہی تھیں، نئے ہتھیار بنا رہے تھے اور دنیا بھر میں کالونی حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لی جا رہی تھی اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم سب سے اسٹرانگ ہوتے جائیں اور ہم سب سے اپنا ایریا زیادہ بڑھاتے جائیں. دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ مقابلہ آہستہ آہستہ کھلی دشمنی میں بدلتا جا رہا ہے کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنا ایریا بڑھایا جائے. پہلے جب یو این نہیں تھا تو ایک ٹیریٹری نہیں تھی، لیمیٹڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کرتا تھا کہ اپنے علاقے کو آگے کر دو، ٹھیک ہے، تھوڑا بڑھا دو، پھر اس پہ قبضہ کر لو. یہ چیزیں ساری ہوتی جا رہی تھیں. اچھا، چنگاری کہاں سے شروع ہوتی ہے جنگ کی؟ جس نے جنگ میں جھونک دیا، جو جنگ کی وجہ بنی، تو وہ 28 جون 1940 کو 28 جون 1914 کو بونسیا کے شہر سراجیو میں آسٹریلیا ہنگری کے ولی عہد جو تھے، ان کے جو لیڈر تھے آرک ڈیوک فرینڈینس کو ایک سرب قوم پرست نے قتل کر دیا. سربیا کا تھا وہ اور سرب قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا. یہ واقعہ ایک چھوٹا سا تنازع بن کر رہ سکتا تھا لیکن یورپ کی بڑی طاقتوں کے درمیان خفیہ معاہدے اور پرانی دشمنیوں نے اسے ایک عالمی جنگ میں بدل دیا. آسٹریو ہنگری نے سربیا کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا اس واقعے میں ملوث ہو. جنگ چھیڑ دی. روس سربیا کی دفاع میں کھڑا ہو گیا. جرمنی نے آسٹریو ہنگری کا ساتھ دیا. فرانس نے روس کا دفاع کرنے کی تیاری کی. برطانیہ بیلجیم کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گیا. چند ہی دنوں میں پورا یورپ آگ کی لپٹ میں آ گیا. جنگ کا آغاز سپاہی امید اور غرور سے بھرے میدان میں جنگ کی طرف روانہ ہوئے. سب کو یقین تھا کہ یہ جنگ کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو جائے گی مگر یہ جنگ انسانی تاریخ کی تباہ کن ترین جنگ ثابت ہوئی. یورپ کے مغربی محاذ پر جو بیلجیم سے فرانس تک پھیلا ہوا تھا دونوں جانب کی افواج زمین کھود کر لمبی لمبی خندقوں میں چھپ گئے. یہ خندقیں کیچڑ، گندگی، چوہوں، کانٹے دار تاروں اور ہر وقت ہونے والی گولہ باری سے بھری رہتی تھی. مشین گنیں ہزاروں سپاہیوں کو چند منٹوں میں موت کی گھاٹ اتار دیتی تھیں. زہریلے گیس کے بادل چھائے ہوئے تھے. فوجیوں کو جلا دیتے، اندھا کر دیتے اور دم گھونٹ دیتے. اب جنگ کے پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جنگ کا پہلو کیا تھا. جلد ہی یہ جنگ صرف یورپ کی نہ رہی بلکہ ایک عالمی جنگ بن گئی. مشرقی وسطی افریقہ اور ایشیا میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں. مختلف کالونیوں کے لاکھوں سپاہی اپنے قابض ممالک کی مدد کے لیے جنگ میں کود پڑے. سلطنت عثمانیہ جرمنی کی طرف سے شامل ہوا جبکہ جاپان اتحادی طاقتوں کا ساتھ دینے لگا. سمندر میں بھی خوفناک جنگیں ہوئیں. جرمن آبدوزیں برطانوی سپاہی جہازوں کو ڈوبنے لگیں.
1917 में दो बड़े वाक़यात हुए जिसमें रूस में इनकलाब आता है और वो जंग से अलग हो जाता है, और दूसरा अमेरिका जंग में शामिल हुआ जिससे इत्तेहादी ताकतों को नई जान मिली। अब बात करते हैं ख़ात्मे की। जंग का ख़ात्मा 1918 तक जर्मनी और उसके इत्तेहादी तक तय हो चुका था। खाने पीने की किल्लत, फौजियों की थकन और आवाम की मायूसी ने सब कुछ कमज़ोर कर दिया था। इत्तेहादी अफ़वाज की आखिरी यलगार ने जर्मन दिफा तोड़ दिया। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को गोलियां चलनी बंद हो गई। दुनिया ने सुख का सांस लिया, जंग ख़त्म हो गई। अब जो जंग के असरात हैं वो क्या हुए? माहदा और रसाई 1990 के तहत जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराया गया और सख्त पाबंदी लगाई गई कि आप ही जंग की वजह हो। आप और उस पर बहुत हैवी जो है ना उस पर लगाया गया, ठीक है, जुर्माना लगाया गया उस पर बहुत ही हैवी, और उसको ही कहा कि आप ही वजह हो इस बड़े नुकसान की। पुरानी सल्तनतें टूट गईं, नई रियासतें वजूद में आईं और यूरोप का नक्शा बदल गया। लेकिन जर्मनी में पैदा होने वाला गुस्सा और मायूसी वो बीज थी जिससे आगे चलकर दूसरे जंग अज़ीम ने जन्म दिया। क्योंकि जर्मनी को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि मुझे एक रीज़न बनाया जा रहा है, मुझे एक वजूहत बनाई जा रही है इस जंग की। तो इस हेवी जो सेक्शंस थे इम्पोज करने से जर्मनी का गुस्सा ठंडा नहीं होता, और फिर अगेन जो है वो जर्मनी जो है अगेन रीज़न बनता है वर्ल्ड वार 2 का। अब हम फिर वर्ल्ड वार 2 के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।